हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। यहाँ हो रही है मेरे छोटे बेटे की पैकिंग। वो माशाल्लाह मूव हो रहा है ऑस्टिन। उसको वहाँ से ऑस्टिन यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप की ऑफ़र हुई और हाउसिंग के साथ हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि ट्यूशन से ज़्यादा वहाँ पे हाउसिंग महंगी है। लेकिन अल्लाह ने बड़ा करम किया और उसको जो है हाउसिंग के साथ, क्योंकि वो अभी गया था लास्ट मंथ, उसकी ओरिएंटेशन थी, तो उसको 2 दिन जो है यहाँ हॉस्टल में, यहाँ डोम कहते हैं, उसमें रहना पड़ा। तो वो कहने लगा कि नहीं मैं नहीं रह सकता, क्योंकि शेयरिंग में बहुत है सिलसिला। अब शेयरिंग में साथ कौन लड़का है, मुझे किसी टाइम पढ़ना है, उसको नहीं पढ़ना, कोई शोर शराबा। फिर उनको सबसे बड़ा मसला था बाहर जाके बाथरूम लाइन से लगे हुए। मैं ये नहीं कर सकता, क्योंकि उसको अल्हम्दुलिल्लाह जितनी स्कॉलरशिप ऑफ़र हुई है तो उसको अपार्टमेंट भी मिल सकता है। तो फिर उसने अपार्टमेंट के लिए अप्लाई किया और उसको जो है अल्लाह का शुक्र फर्निश्ड अपार्टमेंट मिल गया है। लेकिन अपनी ज़रूरत की चीज़ें तो लेनी ही पड़ती हैं, तो वो जो है मैं उसके लिए लेकर आई थी। हालाँकि इसमें से शायद ही वो कोई चीज़ें यूज़ करे, क्योंकि ना उसको वहाँ टाइम इतना मिलना है कि वो ये सब कुकिंग करे, ये चीज़ें करे, ना जो है ना ये चीज़ें वो करेगा अकेले में। वहाँ तो सिर्फ़ उसका एक बहुत ही टाइम जो है ना इतना बिज़ी गुज़रेगा। लेकिन बहरहाल मैंने, उसका शौक़ था, क्योंकि वो डाइट भी अपनी प्लान कर रहा है, तो उनको ये चीज़ें भी वो भी, मैंने कहा चलो जो उसका शौक़ है वो कर ले। तो मैं वही सोच रही थी कि अल्लाह ने कितना रहम करम किया है, अल्लाह अपने सब बंदों पे करे। क्योंकि आपको यहाँ आके अपने मुल्क से अगर आप पढ़ने आ रहे हैं बग़ैर स्कॉलरशिप के, तो और ऐसी यूनिवर्सिटी में, तो बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मैं यहाँ पे इंडियंस बच्चों को अपने जानती हूँ, तो उनके मुल्क में बड़ा अच्छा सिस्टम है जो मुझे बड़ा अच्छा लगा, कि वो लोग लोन लेते हैं और उनको लोन मिल जाता है एजुकेशनल उस पर, और वो लोन लेकर यहाँ आते हैं अपना पढ़ने के लिए। उनकी एजुकेशन कंप्लीट होती है, वो थोड़ा-थोड़ा करके अपना लोन उतारते रहते हैं। तो वो मुझसे यहाँ पूछते थे कि आपकी कंट्री में नहीं है ऐसा? तो मैं कहती थी नहीं। तो कहने कि कैसे आते हैं फिर आपकी कंट्री से पढ़ने बच्चे? तो मैंने उनको कहा कि बस जिनके बापों के पास है पैसा वो आ सकते हैं, वरना एक जितना भी टैलेंटेड बच्चा हो, वो अगर अफ़ोर्ड नहीं कर सकता तो वो नहीं आ सकता यहाँ पर पढ़ने के लिए। बड़े ही अफ़सोस का ये मुकाम होता है, बड़ा तकलीफ़ देह होता है कि टैलेंट हमारे मुल्क में भी कम नहीं है, लेकिन ऐसी अपॉर्च्युनिटीज़ दी ही नहीं हैं, क्योंकि अब जो हालात हो गए हैं और वहाँ से लोग जिस तरह छोड़ना चाह रहे हैं पाकिस्तान को, क्या हर थर्ड वर्ल्ड कंट्री के ही देख रहे हैं कि लोग छोड़-छोड़ के जिस तरह जो है बाहर आना चाह रहे हैं। बाहर आके भी ना ज़िंदगी आसान नहीं है, ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। शुरू के चंद साल तो आपको बड़ा सैक्रिफ़ाइस देना पड़ता है, क्योंकि आते ही जो है ना यहाँ के सिस्टम को समझना इंतहाई मुश्किल है। यहाँ का सिस्टम इतना चेंज है हमारे मुल्कों से, कि सिर्फ़ यहाँ रह के ही पता चलता है कि यहाँ पे सिस्टम है क्या। आपको तो कई साल तो उस सिस्टम को समझने में ही लग जाते हैं। तो ये जो है बच्चा मेरा, ये छोटा वाला, बहुत छोटी एज में आया था, तो वही है कि स्कूल से जो बच्चे जाते हैं ना, तो वो फिर जो है ना यहाँ के पाथ को पकड़ लेते हैं। लेकिन मेरा बड़ा बेटा जो है ना वो स्कूलिंग करके आया था, तो उसको प्रॉब्लम्स हुई थी, और उसकी जो है ना फ़ीसें, पैसे सब भरना, अपने मुल्क से भेजना, वो जो है ना आपको हिला देता है। लेकिन ये छोटा वाला जो है छोटी एज में आया स्कूल के पास से, तो उसने जो है ना अपनी ज़िंदगी को बस एक उस पे लगा लिया कि मैंने पढ़ना है और मैंने स्कॉलरशिप लेनी है। स्कॉलरशिप लेना आसान काम नहीं है। आपको सिर्फ़ अपनी जो है ना पढ़ाई पे ही पूरा कॉन्संट्रेट करना पड़ता है कि किस तरह क्या चीज़ें। तो इस पे जो है ना बहुत ज़्यादा आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अपने जीपीए को अपना जो है ना मेंटेन रखना पड़ता है, अपनी चीज़ें, अपना सब कुछ। और पाकिस्तान से जो इस टाइम लोग या इंडिया से और जगहों से आना चाहते हैं यहाँ पर, तो आप जो अपने साथ पैसा भी ला रहे होते हो ना, तो वो नहीं काम बन पाता उससे, क्योंकि आप अपने रुपीस को डॉलर में जब कन्वर्ट कर रहे हो ना, तो यहाँ आते ही आपको जॉब्स हर हाल में चाहिए होती हैं कि आपको जॉब लग जाए, क्योंकि आप जो पैसा ला रहे हो वो आपने रख देना है, उसको खर्च नहीं करना है।
کیونکہ یہاں جاب کا بھروسہ نہیں ہوتا کہ آج جو آپ جا رہے ہیں تو آپ کو وہاں وہ آخری دن ہو اور آپ کو جواب مل جائے کہ ہمیں کل سے آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ اور کووڈ کے بعد سے تو یہ پرابلمس اتنے زیادہ بڑھ چکے ہیں یہاں پر کہ جو ہے نا، جو بیچارے پڑھے لکھے بچے بھی ہیں، ماسٹرز ہیں آئی ٹی میں، ڈفرینٹ چیزوں میں، وہ اس ٹائم گھر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو ان کی فیلڈ سے ریلیٹڈ جابس نہیں مل رہی ہیں۔ تو آپ نے بہت سوچ سمجھ کے جو ہے نا اپنی فیلڈ کو اب چوز کرنا ہے، کیونکہ دنیا اتنی تیزی میں چینج ہو رہی ہے کہ ایک زمانے میں جو ہوتا تھا کہ ہر بچہ ہی کمپیوٹر سائنس لے رہا ہے، لیکن اب کمپیوٹر سائنس کس وجہ سے کہ یہ جو اے آئی آ گیا، اس نے جابس ختم کر دی۔ یہاں کتنے بچوں کو میں جانتی ہوں جو 2 سال سے انڈیا سے آئے ہوئے ہیں، وہ ماسٹرز کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنی فیلڈ میں ان کو جاب نہیں مل رہی۔ کہ ظاہر سی بات ہے، بہت تکلیف دہ چیز ہوتی ہے کہ آپ ایک ماسٹرز بچے ہیں اور آپ کسی گیس اسٹیشن پہ یا کسی اسٹور پہ کھڑے ہوئے جاب کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کو ایک خواب لے کر آتے ہیں، ایک امیدیں لے کر آتے ہیں، پیچھے آپ کے گھر والے ہوتے ہیں، آپ لون لے کر آئے ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ زیادہ تر بچے یہاں پر میں نے جو دیکھا ہے وہ لون لے کر آئے ہوئے ہوتے ہیں، بہت کم، خاص طور سے انڈیا سے۔ پاکستان سے پھر بھی میں نے کہا نا آتے کم ہیں، اور وہ اپنے جو ہے نا باپ کے ہی بلبوتے پر آتے ہیں کہ وہی ان کو پڑھا سکتا ہے، کہ وہاں ہمارے ملک میں سسٹم نہیں ہے کہ ان کو لون ملے نا۔ تو یہ چیزیں کرنے کے لیے، اور یہاں کی زندگی اتنی مشکل ہے، کیونکہ جو بچے ماؤں کے ہاتھوں سے نوالا کھاتے ہوئے آتے ہیں اور یہاں آ کر جب ان کو ہر کام خود کرنا پڑتا ہے، آپ سارا دن جاب پر ہیں اور اس کے بعد اپنی کلاس لی، کلاس کے بعد جاب پر ہیں، رات کو جب آپ گھر پہنچتے ہیں تو آپ کے اندر اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ آپ کھڑے ہو کے کھانا پکاؤ، تو آپ صرف میگی بنا کے ہی کھا کے سو جاتے ہو۔ تو میرا بھی جب بڑا بیٹا آیا تو میرا بیٹا بھی ہمارے ہاتھوں سے ہی کھانا کھاتا ہوا آیا، اتنا لاڈلا میرا بچہ۔ تو وہ جب میں اس کے پاس فرسٹ ٹائم ہی، الحمدللہ میرا ویزا جلدی لگ گیا تھا، میں اس کے پاس جب وہ پہنچا، اس کے تھوڑے مہینوں بعد ہی میں اس کے پاس آ گئی تھی۔ تو میں جب آئی تو مجھے کہتا ہے کہ نا کڑی میں اپنے لیے بنا رہی تھی، میرا دل چاہ رہا، تو کہتا ہے ماما میں کڑی کھا لوں گا۔ میں حیران، میں نے کہا تم کڑی کب کھاتے ہو؟ ماما میں اب سب کچھ کھانے لگ گیا ہوں۔ مجھے بڑا رونا آیا کہ ظاہر سی بات ہے کہ یہاں ماں باپ نہیں ہوتے ان کے نخرے اٹھانے والے، اور ان کو اتنی اسٹرگل، اتنی محنت کرنی پڑتی ہے، اور یہاں جو ہے نا صحیح معنوں میں جو کہتے ہیں نا حق حلال کمانا، کیونکہ آپ جتنی دیر کام کرو گے اتنے پیسے ملنے ہیں آپ کو، آپ نے نہیں کرنا وہ آپ کو سلام ماں سلام کہیں گے اور کہیں گے جاؤ جا کے گھر بیٹھو آرام کرو۔ جتنے گھنٹے کام کرو گے اتنے گھنٹے کی، جب تک کہ آپ ایک اسٹیبل اپنی لائف میں نہیں ہو جاتے، آپ کی ایجوکیشن نہیں ہو جاتی، آپ کی ایجوکیشن اچھی ہے، پھر ایسا نہیں ہوتا۔ لیکن یہ شروع کی جو زندگی یہاں گزرتی ہے نا، تو اس میں جو ہے نا بڑی مشکلات دیکھنے کو ملتی ہیں۔ عید بقرعید پہ آپ تنہا ہوتے ہو، اکیلے ہوتے ہو، سب سے بڑی بات عید بقرعید پہ بھی آپ جا کے جاب کر رہے ہوتے ہو، کیونکہ ان کو تو نہیں پتہ کہ آپ کی عید ہے کیا ہے۔ آپ کو پیسوں کی، بچوں کو، اسٹوڈنٹس کی بتا رہی ہوں میں، جو فیملی ہوتی ہے ان کی نہیں، کہ ان کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں بھائی عید کیا بقرعید، جب گھر میں پیچھے ہے ہی نہیں کوئی، تو ہم جو ہے جا کر اپنا اس ٹائم جاب پہ ہی لگیں تو ہمیں اس کے پیسے ہی مل جائیں کہ ہم اپنے اس کے بلز دیں۔ کیونکہ جو بچے لون لے کر آ رہے ہیں ان کی فیس تو وہ لون سے پے کر رہے ہیں، لیکن اپنے جو پرسنل ایکسپنسز ہیں، ان کی رہائش، ان کا کھانا پینا، وہ جو ہے ان کو خود پے کرنا ہے۔ اور بعض بچوں کو دیکھا ہے کہ ایک اپارٹمنٹ میں وہ 3 4 5 بچے رہ رہے ہیں شیئرنگ میں نا، لاؤنج میں 4 لیٹے ہوئے ہیں تو کمرے میں 4 ہیں، اور ایک باتھ روم ہے 1 بیڈ اپارٹمنٹ میں۔ اس میں ان کی باریاں لگتی ہیں کہ باتھ روم جانے کی، اور صبح ارلی مارننگ اٹھ جانا کہ دیر نہ ہو، کسی کو یہ نہ ہو۔ تو ان بچوں کو دیکھ کے جو ہے نا بڑی تکلیف ہوتی ہے، کہ اور بڑی دل سے دعا نکلتی کہ یا اللہ ان لوگوں کو کامیابیاں ملیں، کہ پیچھے ان کے بھی بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے دعائیں کرنے والے، ایک آس لے کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کو جو ہے نا کامیابی ملے تو ان کے بھی حالات ٹھیک ہوں، کہ ان کے بچے کامیاب ہوں۔ کیونکہ یہاں اسٹوڈنٹ جو آتے ہیں ان کو یہاں کی چیزیں نہیں معلوم ہوتی، لا اتنے سخت ہیں، ان کو جاب کی فل ٹائم پرمیشن نہیں ہوتی، ان کو پارٹ ٹائم کرنی ہے، وہ الیگل کے طور پہ اپنے دیسیوں کے پاس جابس کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ بھی ان کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، جو صاف بات ہے۔ ہمارے اپنے دیسی ان کو، کیونکہ گورا آپ کو جاب نہیں دیتا بغیر پیپر کے، آپ کو جاب ملے گی تو صرف دیسی کے پاس ملے گی، اور دیسی بہت ایکسپلائٹ کرتا ہے
کہ جو ریٹ ایک مارکیٹ میں چل رہا ہوتا ہے اس سے وہ آدھا آپ کو دیتا ہے، کہ اس کو پتہ ہے اس کے پاس پیپر نہیں ہے تو یہ مجبور ہے۔ حالانکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ مشکلیں اس نے بھی صحیح ہیں جب وہ آیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کو ہر چیز یہاں پلیٹ میں مل گئی ہے، ایسا کسی کے ساتھ نہیں ہوتا، بہت کم لوگوں کے ساتھ ہوتا ہوگا جو آپ صرف انگلیوں پہ گن لیں۔ تو وہ پتہ نہیں کیوں نہیں ان آنے والے لوگوں کے لیے آسانیاں کرتے ہیں کہ چلو ہم نے یہ مشکلات صحیح ہیں تو ہم ان کے لیے آسانیاں کریں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ اپنے بدلے سارے نہ آنے والوں سے وصول کر رہے ہیں کہ ہم نے کی نا اب تم بھی مشکلیں سہو نا، کیونکہ آپ کو نا ایموشنلی آپ بہت زیادہ ڈسٹرب ہوئے ہوتے ہو، آپ کے ساتھ فیملی نہیں ہوتی، ماں باپ بہن بھائی نہیں ہوتے، آپ بہت ینگ ایج میں بچے جو آ جاتے ہیں پڑھنے کے لیے نا، تو ان کو جو ہے نا اس ٹائم مورلی بھی بہت سپورٹ کی، فائنینشلی ٹھیک ہے، فائنینشلی کوئی کسی کو سپورٹ نہیں کرتا، تھرڈ پرسن آپ کے اپنے گھر والے کریں گے، آپ کے بہن بھائی کرتے ہیں، لیکن تھرڈ پرسن نہیں کرتا، لیکن کم سے کم ان کے لیے آسانیاں تو پیدا کرو۔ ان کو جو ایک طریقے، آپ ان کو پورا پیسہ نہیں دے رہے، ٹھیک ہے، جو ایک مارکیٹ ریٹ ہے، لیکن آدھا بھی مت دو نا، اتنا بھی مت کرو، کام ان سے لیتے ہیں پورا اور پیسہ ان کو دیتے ہیں آدھا، تو یہ کتنی زیادتی ان کے ساتھ ہوتی ہے کہ یہ آپ جو ہے نا وہ کس طرح اپنی چیزیں پوری کریں گے۔ وہ بچے شیئرنگ میں جس طرح رہتے ہیں، میں کہتی ہوں کہ آفرین ہے ان کے اوپر، کھانا وہ 24 گھنٹے میں شاید ایک بار کھاتے ہوں گے، لیکن ان سب چیزوں کے باوجود جو اس ملک کی سب سے بڑی خاصیت، خصوصیت میں کہوں گی، خوبصورتی کہوں گی، کہ جو محنتی ہے اس کو اس کا صلہ ملتا ہے، وہ کبھی بھی پیچھے نہیں رہتا، اس کو اس کا صلہ ملے گا اور ضرور ملتا ہے۔ جیسے میرا بیٹا ماشاءاللہ یہاں آیا، اس نے بہت محنت کری کہ آج وہ اسکالرشپ کے ساتھ، فلی اسکالرشپ کے ساتھ جو وہ پڑھ رہا ہے، مطلب اس کو کن کن جگہوں سے اسکالرشپ کی آفر آ رہی ہے کہ میں بتاؤں تو ہوگا کہ جی پتہ نہیں کتنی لمبی ہے، کیا گپ مار رہی ہے کس طرح، لیکن وہ واقعی کریم نکال لیتے ہیں اس میں سے، کہ وہ کریم کہتے ہیں کہ ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں یہ کریم ہے، اب اس کو ہم نے جو ہے نا کس طرح نکھارنا ہے، یہ وہ کرتے ہیں۔ اور یہ اس ملک کی خاصیت ہے کہ اس کو پیچھے نہیں رہنے دیتے پھر نا، تو وہ چیزیں جو ہے نا بڑی اچھی لگتی ہیں۔ اور آپ جو ہے نا اپنی زندگی کی جو سختیاں ہوتی ہیں، جو آپ نے محنت کی ہوتی ہے، آپ کو ان ساری چیزوں کا صلہ اور پھل مل جاتا ہے کہ آپ نے جو کچھ بھی مشکلات صحیح ہوتی ہیں۔ تو بس انشاءاللہ آگے کسی ویڈیو میں اپنا ایکسپیرینس بتاؤں گی کہ ہم جب یہاں پر آئے تو ہم نے کیا کیا مشکلات سہیں، کس طرح، اور ہم کووڈ کے دنوں میں آئے تھے تو اس وقت کیا کیا مشکلیں تھیں، کس طرح تھیں، تو وہ کبھی انشاءاللہ شیئر کروں گی۔ آج جو ہے نا بس بیٹے کی پیکنگ کرتی رہی، پھر یہ مجھے چائنیز بنانا تھا تو میں یہ بناتی رہی، ریسیپی اس کی پھر کسی اور ویڈیو میں بتا دوں گی، لیکن بنا بہت مزے کا۔ یہ چکن کوکونٹ کری میں نے بنائی تھی، بڑا اسپائسی سا بنا تھا، ساتھ اس کے فرائیڈ رائس بنائے تھے، ایگ فرائیڈ رائس نا، تو بہت ہی زبردست، بڑا پسند آیا تھا۔ اور بس یہ بیٹے کی پیکنگ کر رہی تھی تو مجھے چیزیں یاد آتی گئیں، میں نے کہا کچھ باتیں آپ سے کروں، تو انشاءاللہ کبھی کسی اور ویڈیو میں، ابھی بیٹے کی اور بھی پیکنگ کرنی ہے۔ اللہ حافظ۔